افغان گورنمنٹ کافی عرصے سے طالبان ٹی ٹی پی کو پریشرائز کر رہی تھی کہ تم لوگ ہماری سرزمین سے نکلو. مینیفیسٹ آپریشن ان کو ہرانا تھا, ان کو شکست دینا تھا, ان کو دہشت گردی کارروائیوں سے باز رکھنا تھا, نہ کہ ان کو ایلیمینیٹ کرنا. دنیا میں اس سے بڑی وار ہارڈنڈ آرمی دنیا میں کوئی نہیں ہے جس نے 25 سال تک ایک جنگ لڑی ہو اور لائیو جنگ لڑی ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں فطرت الخوارج اور فطرت الوزستان کی طرف سے برپا کردہ دہشت گردی ختم ہونے میں نہیں آ رہی. ہاں, البتہ یہ ضرور دیکھا ہے ہم نے کہ فطرت الخوارج آہستہ آہستہ خیبر پختونخوا کی سرزمین سے اپنی ایکٹیویٹی کم کرتے ہوئے وہ بلوچستان کی سرزمین کو استعمال کرنے لگ گئے ہیں. یہ یوب, لورالائی, زیارت, یہ چمن, یہ وہ ایریا ہے جو پختون ڈومینیٹس ہے, اور وہاں پر ان فطرت الخوارج کو چھپنے میں, کور لینے میں آسانی ہوتی ہے. اور اس کی ایک ریزن یہ بھی تھی پرابلی جو خبروں میں آ رہا تھا, شنید میں آ رہا تھا, انٹیلیجنس میں آ رہا تھا کہ افغان گورنمنٹ کافی عرصے سے طالبان ٹی ٹی پی کو پریشرائز کر رہی تھی کہ تم لوگ ہماری سرزمین سے نکلو, اور جو آپریشن پاکستان کے خلاف کرنا ہے وہ پاکستان کی سرزمین پہ اپنے لیے کچھ لانچنگ پیڈ جو ہے اس کو محفوظ کرو اور وہاں سے استعمال کرو اپنے آپ کو. اور جب وہاں سے کرو گے تو ہم دنیا کو یہ بتائیں گے کہ یہ تو پاکستان کے اپنے طالبان ہیں. ٹی ٹی پی سے مراد بھی یہی ہے, تحریک طالبان پاکستان, یہ پاکستان کے شہری ہیں اور پاکستان کی سرزمین سے ہی پاکستان کے اوپر آپریشن کر رہے ہیں, تو یہ افغانستان کی سرزمین کے ایسے کوئی عمل دخل نہیں ہے. سو اپنی چال اس طریقے چھڑانا چاہتے تھے کہ ٹی ٹی پی اپنا کاروبار تو کرتی رہے, اپنے دہشت گردی کرتی رہے, لیکن وہ افغان سرزمین کی بجائے پاکستان کی سرزمین کو استعمال کرے. اسی وجہ سے اگر دیکھیں آپ تو پچھلے 1 سال سے میں ترتیب سے مطالعہ کر رہا تھا, اسٹڈی کر رہا تھا, بڑی سیکوینشل طریقے سے کئی دفعہ بڑے لارج گروپ جو ہے وہ مختلف ٹرائبل ایریا میں جو بارڈرز کے اوپر ہیں ان کے پہاڑی ایریا میں انگریس کرائے. پھر پاکستان کے آپریشن کے بعد کافی لاشیں چھوڑنے کے بعد, کافی اسٹف ریزسٹنس دینے کے بعد وہ وہاں سے ودرا کر گئے, ریٹریٹ کر گئے. آپ دیکھیں, آپ کو یاد ہوگا کئی دفعہ باجوڑ میں یہ انسیڈنٹ ہو چکا. پاکستان آرمی نے انہیں کوئی لانچنگ پیڈ وہاں پر سیکور کرنے کا موقع نہیں دیا. انہوں نے مومن کے علاقے میں بہت کچھ کی, کوشش کی. انہوں نے تیراہ میں بہت کوشش کی اور ابھی تک کر رہے ہیں. انہوں نے پھر خروم ایجنسی میں کوشش کی. وزیرستان نارتھ میں, ساؤتھ میں, ان دونوں میں کوششیں کی, لیکن ہوا یہ ہے کہ پاکستان آرمی نے خود بھی ان کو شکست دی, اور آہستہ آہستہ یہاں کے جو لوکلز ہیں ان کو ریئلائز ہونے لگا کہ یہ ان کے امن اور ان کی ترقی کے دشمن ہیں. اس لیے لوکلز بھی پاکستان آرمی کے ساتھ مل کر ان کے خلاف ڈٹ گئے. آپ کے سامنے لکی مروت کی مثالیں ہیں, آپ کے سامنے بنو میں کئی مثالیں ملیں گی, یا لوکل لشکر بنے ہیں, سوات کی ملیں گی. تو یہ وہ حالات تھے جہاں ٹی ٹی پی جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں اپنے لیے کوئی سرزمین جو ہے وہ سیکیور نہیں کر پائی. تو ان کو ایک جگہ ملی, انہوں نے کہا بلوچستان ایک بہت بڑا واسٹ ایریا ہے جہاں پر ہنڈریڈز آف دا اسٹریچز جو زمین کے ہیں, سنگلاخ پہاڑیوں کے ہیں, کٹے پٹے میدانوں کے ہیں, وادیوں کے ہیں, وہ ایسے ہیں جہاں انسانی آباد نہیں ہے, تو جہاں پر اس طرح کے دہشت گردوں کے لیے چھپنے کی بہترین جگہ ہیں. تو انہوں نے اس وقت کون سا ایریا چنا, وہ ایریا بنتا ہے ایک ٹرائنگل جو زیارت, مانکی ڈیم, ہنا وڑک, منگلا, شابان, یہ کچھ 70 سے 75 کلومیٹر ریڈیس کا ایریا ہے سارا. اگر آپ نقشے پہ رکھ کے دیکھیں تو اس علاقے میں پچھلے ہفتے انہوں نے آپریشن کیے, 30 سے 35 شہید کر دیے بندے, جس میں کچھ پولیس والے بھی تھے, کچھ سویلین بھی تھے, جو بہت ظلم تھا. اور یہی نشانی ہوتی ہے ٹیررسٹ کی کہ وہ عام لوگوں پہ حملہ آور ہوتے ہیں. جو ریزسٹنس موومنٹ ہوتی ہیں, جو آزادی کی تحریکیں ہوتی ہیں, جو حکومت کے خلاف سٹرگل کرتے ہیں, وہ کبھی بھی اپنی عوام پہ حملہ آور نہیں ہوتے, ان کی فیسلٹی پہ, ان کی ریسورسز پہ نہیں کرتے. یہی ڈفرینس ہے ٹیررسٹ کا اور انسرجنٹس کا, چونکہ ان کا میتھڈ, ان کا ٹارگٹ اور ان کا کنڈکٹ جو ہے تینوں ڈفرینٹ ہوتے ہیں. ٹیررسٹ جو ہوتے ہیں وہ
انسان کا سافٹ ٹارگیٹ ڈھونڈتے ہیں، عوام ناس جو ہے اس کا خیال نہیں کرتے، ان کے انفراسٹرکچر کا خیال نہیں کرتے، یہ سافٹ بیلی ڈھونڈ کر ان کو نقصان دیتے ہیں تاکہ یہ روئے گا تو حکومت کو تکلیف ہوگی. جبکہ اور ان کے ساتھ پھر ہوتا کیا ہے، ان کی اس طرح کی حرکتوں سے جو لوکل عوام ہوتی ہے وہ خوف زدہ ہو جاتی ہے، ڈر جاتی ہے، اور اسی خوف کی وجہ سے وہ ان کے خلاف بولتی نہیں ہے، ان کی مخبری نہیں کرتی. جبکہ جو انسرجنٹس ہوتے ہیں وہ عوام کے ساتھ جڑ مٹ جاتے ہیں. عوام ان کو مورلی طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا جو ان کا آبجیکٹو ہے وہ مورل ہائی گراؤنڈ پہ ہے، اور عوام انہیں اپنا سمجھتے ہیں. اور یہ جو انسرجنٹس ہیں عوام کو اپنے آنکھیں اور کان بناتے ہیں. عوام اسے چھپاتی بھی ہے، کھلاتی بھی ہے، پلاتی بھی ہے سیکورٹی فورسز سے. جبکہ ٹیررسٹ کو تو عوام کوئی موقع ملے خود زہر دے دے، لیکن ڈرے ہوئے ہیں. اور یہی پاکستان میں ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کی پچھلے کئی سالوں کی جو سرگزشت ہے وہ یہی دہشت گردی کی سرگزشت ہے، کہیں انسرجنٹس کی ایکٹیویٹی نہیں ہے. پہلی چیز. دوسری، اس علاقے میں جب انہوں نے آپریشن شروع کیا تو انہوں نے سمجھا کہ یہ وہ علاقہ ہے جو بلوچی جو سرزمین ہے سبی اور بولان ویلی، ایک طرف اس کی طرف نکلنے کا رستہ ہے، دوسری طرف یوب اور افغانستان کی طرف نکلنے کا رستہ ہے پختون ویلی میں. اور انہوں نے دونوں پہ حملہ کیا، دونوں کے جو ملنے کی جگہ ہے دونوں ایتھنک گروپ کی، اس پہ آ کر اٹیک کیا، کیونکہ ہمیشہ جو فلینکس ہوتے ہیں وہ ویک ہوتے ہیں. اور یہاں انہوں نے حملہ کیا. اور اس حملے کے بعد پاکستان آرمی نے اور پاکستان نے گورنمنٹ پاکستان نے ریئلائز کیا کہ اینف از اینف. اس سے پہلے وہ ٹیررسٹ کے خلاف، وہ اس کے خلاف ٹی ٹی پی کے خلاف تو وہ کھلے عام سمجھتے دہشت گرد ہیں یہ، لیکن وہ بی ایل اے کو پھر بھی ابھی تک اپنا سمجھتے تھے کہ ان میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو ہمارے اپنے ہیں، شاید وہ ریہیبلیٹیٹ اپنے آپ کو کر دیں، کیونکہ ہم نے ان کو شکست دے کر، ان کو ہرا کر، ان کو واپس اپنی سرزمین پہ آباد کرنا ہے. اس لیے ایلیمینیشن ٹارگیٹ نہیں تھا، مین مینیفیسٹ آپریشن ان کو ہرانا تھا، ان کو شکست دینا تھا، ان کو دہشت گردی کارروائیوں سے باز رکھنا تھا، نہ کہ ان کو ایلیمینیٹ کرنا. کیونکہ ان کو اسی سرزمین کے بچے سمجھ کر اس کو آباد بھی کرنا تھا. لیکن اسٹیٹ نے ریئلائز کر دیا کہ نو، یہ ایسا ناسور ہے جس کا سرجیکل آپریشن کے علاوہ کوئی اور علاج نہیں ہے، اینٹی بائیوٹک ٹریٹمنٹ نہیں ہے. رزلٹ یہ ہے پچھلے 7 دن میں آپ پاکستان آرمی کا، پولیس کا، ایف سی کا ایک جوائنٹ ریزالو دیکھ رہے ہیں شوبان ویلی میں، جس کو آپریشن شوبان کا نام دیا گیا ہے. وہاں پر اب تک پچھلے 6 دنوں کے آپریشن میں اب تک کوئی 120-25 سے اوپر بندے جو ہیں مار دیے گئے ہیں، ان کی لاشیں وہاں پڑی ہوئی ہیں. اب ایک نیا وہ نیریٹو گھڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کچھ ان کے سیاسی چہرے جو ہیں ان ٹیررسٹ کے پاکستان کے اندر، وہ کہ جی اگر مر گئے ہیں تو اتنی لاشیں کدھر ہیں، وہ لاشیں لائی جائیں گی، ہمیں پہلے مارنے تو دو ان کو. وہ لاشیں ان کی بدبو کر رہی ہیں اس وقت شوبان ویلی کے مختلف گڑھوں میں، اور ہم آخر میں لے آئیں گے جب سب مار ڈالیں گے ہم. تو ہمارے لیے پاکستان آرمی یا پاکستان کے لیے ڈیفینیٹلی اس طرح کے ٹیررسٹ جو ہے کوئی بہت بڑی خطرہ نہیں ہے. پاکستان ایک نیوکلیر پاور ہے. پاکستان کی ایک آرمی ایسی آرمی ہے جو پچھلے 25 سال سے یہی جنگ لڑتی آ رہی ہے. دنیا میں اس سے بڑی وار ہارڈنڈ آرمی دنیا میں کوئی نہیں ہے جس نے 25 سال تک ایک جنگ لڑی ہو اور لائیو جنگ لڑی ہو، اور وہ پاکستان آرمی ہے. تو پھر خطرہ کون ہے؟ پاکستان کے لیے خطرہ وہ آستین کے سانپ ہیں جو اپنے آپ کو سیاسی قیدین کہتے ہیں، جو سیاسی چہرے ہیں پبلک کو بیوقوف بناتے ہیں اور آ کر کوشش کرتے ہیں کہ ان کا مقدمہ یا ان کو معصوم ظاہر کریں. آپ کو چند دن پہلے اسلام آباد میں ایک آل پارٹی کانفرنس ہوئی، اس کے اینڈ پہ اختر مینگل نے جو ایک ڈکلیریشن یا ڈیمانڈ پیش کی، اس کے ساتھ باقی سب نے، کسی نے اس کو تردید نہیں کی، جس پہ اس نے مہرنگ بلوچ کی آزادی کا نعرہ لگایا. اس پہ اس نے جو پی ٹی ایم والے لیڈران ہیں ان کے آزادی کا نعرہ لگایا، ٹی ٹی پی کے سرغنوں کا نعرہ لگایا، افغانستان سے جنگ بندی کا نعرہ لگایا، بی ایل اے کے خلاف آپریشن بند کرنے کا نعرہ. بھائی وٹ فار؟ تم ان کے ایجنٹ ہو، ٹھیک ہے، آپ کا بھائی جو ہے جاوید مینگل جو ہے وہ ایک ٹیررسٹ لیڈر کا ہیڈ ہے،
اور تم اس کا سیاسی چہرہ ہو، اس پہ کوئی شک نہیں ہے، لیکن پاکستان کی عوام آپ کو پچھلے کئی سالوں سے آبزرو کر چکی ہیں، آپ کو بھی اور اچکزئی صاحب کو بھی۔ یہ میں اپنے آڈینس سے سوال کرتا ہوں کہ پچھلے 2 سال میں زیادہ لمبا جاؤں تو شاید آپ کو حافظہ آپ کا ساتھ نہ دے، اگر آپ نے حافظے میں پچھلے اسی ہفتے کے واقعہ دیکھ لیں کہ مشکیل میں واشوک کے علاقے میں نائی کی باربر کی دکان پہ 5 مزدور بیٹھے ہوئے تھے، ان کو انہوں نے گولیاں مار کے بھون ڈالا، باربر بھی مارا گیا، 4 مزدور بھی مارے گئے۔ کیا وہ دہشت گردی نہیں تھی؟ اس سے پہلے کتنے اس طرح کے مزدور مارے گئے ہیں گوادر میں، تربت میں، پنجگور میں اور مختلف علاقوں، سوراب میں اور مختلف علاقوں میں، آپ کے سامنے ہے۔ اس سے پہلے کتنی بسوں سے بندے اتار کر ان کے شناختی کارڈ دیکھ کر ان کو گولیاں ماری گئی ہیں، پنجابیوں کو، آپ کو یاد ہے نا؟ مجھے ایک انسیڈنٹ کے بعد دکھا دیں جس میں اچکزئی صاحب نے ان کی مذمت کی ہو، جس میں اختر مینگل نے یا مارنگ بلوچ نے اس کی مذمت کی ہو۔ کیا وہ ایکٹ آف ٹیررزم ایکسیپٹیبل ہے ان کے لیے؟ کیا یہ ان کی مرضی پہ وہ مار رہے ہیں جو ان کی مذمت نہیں کر رہے؟ یہ وہ کوشچن ہے جس کا جواب ڈھونڈنے کی ضرورت ہے، اور ان کو دینے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ پروو ہو چکا ہے کہ یہ کس کے ساتھ ہے۔ اور مجھے سب سے بڑا دکھ یہ ہوا ہے کہ ان کی صفوں میں نے ایک عالم دین کو بھی پرسوں قصور کے جلسے میں کھڑے ہوئے دیکھا ہے۔ اس کو تکلیف یہ ہو رہی ہے کہ پاکستان افغانستان کے خلاف آپریشن بند کیوں نہیں کر رہا۔ اس کو تکلیف یہ ہو رہی ہے پاکستان وادی شابان میں ٹی ٹی پی والوں کو چن کے کیوں مار رہا ہے۔ اور سب سے بڑی تکلیف اس کو یہ ہو رہی ہے کہ پاکستان یہاں پر جو اللیگل افغان مہاجرین ہیں ان کے خلاف اتنا سختی سے آپریشن کیوں کر رہا ہے، ان کو واپس کیوں بھیج رہا ہے۔ کیونکہ شاید وہ اس کے شاگرد بھی ہوں گے، ان کے مدرسوں کے، شاید وہ ان کے چندے دینے والے بھی ہوں گے، اور شاید وہ ان کے ووٹر بھی ہوں، کوئی پتہ نہیں ان کے ووٹر کا ووٹ درج کرائے ہوں۔ لیکن ان سے میرا سوال ہے کہ آپ جیسے علماء نے ہمیں تو شہید کی زندگی کا مرتبہ جو ہے وہ ایسا سکھایا کہ پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہید کے ساتھ کھڑا ہونا پسند فرمائیں گے آخری دن۔ تو ظالم آدمی، تو نے شہید کی توہین کر دی ادھر، کہ جو شہداء ہیں جو شہید ہو رہے ہیں ملک کے لیے، اپنے وطن کے لیے، اپنے دین کے لیے، ان کو تو نے ان کھڑا کر دیا جو قیمت پیسے لے کے کرتے ہیں۔ وہ بھائی آپ کے ماننے والے ٹی ٹی پی والے جو انڈیا سے پیسے لے کے پاکستان کے خلاف اور دین کے خلاف اور مسجد کے خلاف حملہ آور ہو رہے ہیں، یا آپ ہیں جو دیوبند سے یا ان سے کوئی مفادات لے کر ان کے حق میں بیانات دے رہے ہیں۔ آپ اگر پاکستان کے سیاسی چہرہ ہیں پاکستان کی عوام کے سامنے، تو پاکستان کا مقدمہ لڑیں۔ آج کے بعد آپ کو پاکستان میں وہ عزت وہ مقام نہیں ملے گا جو اب تک دیتے رہے ہیں ہم۔ آپ کو یہ غلط فہمی ہے کہ آپ کو ہرایا گیا ہے اس پہ کے پی میں اور ریس پل خاں میں۔ اگر یہاں انہوں نے ہرایا تو آپ کو انہوں نے چمن میں اور پشین میں جتوایا بھی ہے۔ وہاں آپ کو کون جانتا تھا کہ آپ کو قومی اسمبلی کی سیٹ دلوا دی، اور اسی سیٹ پہ اور اسی تنخواہ پہ آپ قومی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر آپ کے اندر اتنی واقعی وہ جسے کہتے ہیں نا غیرت، انا، ایمانداری اگر اتنی تھی تو آپ حافظ نعیم جماعت اسلامی والے کی طرح کراچی میں اپنی جیتی ہوئی سیٹ سرنڈر کر دیتے کہ یہ تو میری سیٹ نہیں ہے، مجھے جتوایا گیا، میں اس پہ نہیں جاتا۔ آپ بھی اعلان کر دیتے نا، آپ اس پہ اوتھ نہ اٹھاتے۔ اور آج بھی اگر کچھ ہے تو آپ اعلان کر دیں، چھوڑ دیں اس سیٹ کو۔ لیکن پاکستان کے شہداء کے خلاف، پاکستان کی سلامتی کے دشمنوں کی سپورٹ میں ہم اس کے بعد آپ کو کھل کے بولنے کا موقع نہیں دیں گے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ پاکستانی عوام کہہ رہی ہے۔ پاکستان کی 25 کروڑ عوام اپنے پاکستان کی حفاظت کے لیے اپنے مسلح افواج کے ساتھ کھڑی ہے، جو اس کی حفاظت کی قسم اٹھا کے کھڑے ہیں۔ اور 25 کروڑ عوام کو اپنے ملک کی حفاظت کے لیے نہ اچکزئی کی ضرورت ہے، نہ اختر مینگل کی ضرورت ہے، نہ آپ کی ضرورت ہے۔ تھینک یو۔